ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے کوئی نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، یہ فا کا لفظ ہے، یہ فوراً کے لیے آتا ہے کہ فوراً ان کی دعا قبول ہو گئی، اور وحی الہی کے ذریعے ہم نے خوشخبری دی، ہم آپ کو لڑکا عطا کریں گے جو حلیم المزاج ہوگا، بردبار، متحمل، حوصلے والا آپ کا یہ بیٹا ہوگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، اللہ نے بیٹا دیا۔ پھر رب العالمین کے حکم سے جہاں مکہ مکرمہ ہے وہاں پر انہیں چھوڑا۔ لمبا واقعہ ہے، آخر کار جب یہ بیٹا قریب البلوغ ہوا، بالغ معہ السعی، باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے 13 سال عمر تھی، بعد میں ہے کہ قریب البلوغ تھے۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا 8ویں کی رات کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ سارا دن اسی سوچ میں گزرا، اس لیے 8ویں کے دن کو یوم ترویح کہتے ہیں، سوچ و بچار کا دن۔ پھر اگلی رات پھر خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، فرمایا انہو عرف انہو من الحق، جان گئے یہ رب العالمین کا حکم ہے، اسی وجہ سے نامی کے دن کو عرفات کہتے ہیں۔ فعرف، پھر 10ویں کی رات پھر خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اسی وجہ سے 10ویں کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں، ذبح کرنے کا دن۔ کل کا دن جو ہے یوم نحر ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر پیارے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیا۔ کہا میرے بیٹے، میں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نیند میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، غور و فکر کر لو بیٹا، آپ کے سلسلے میں کیا رائے ٹھہرتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ بیٹا تیار ہے تو فابہا، تیار نہیں تو اسے ترغیب دی جائے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے جب دو راستے ہوں، ایک عزیمت کا اور ایک رخصت اور آسانی کا، تو اللہ کے نبی آسانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ امت اسی راستے پر چلے۔ آخر بیٹا بھی اسماعیل ابراہیمی کا تھا، تو یہاں انہوں نے شروع میں کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے،
اولاد پیاری ہوتی ہے، پھر جب 86 سال کے بعد ملا تو پھر آدمی اندازہ لگائے اتنی ارمانوں کے بعد، خواہشات کے بعد اللہ نے یہ پیارا بیٹا دیا تو کتنی بڑی محبت ہوگی۔ انہوں نے کہا یا ابت، اے میرے پیارے باپ، افعل ما تؤمر، کر گزرے جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے۔ نبی کے خواب کو سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کا جو خواب آئے وہ وحی الہی ہے، کیونکہ شیطان نبی کے خواب میں اپنی تلبیسات اور اپنے خیالات نہیں ڈال سکتا، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اسے حکم الہی قرار دیا۔ ابا جان جب اللہ کا حکم ہے تو پھر انتظار کس چیز؟ کیسے اللہ پاک نے اس کی تربیت فرمائی تھی، کیسے وہ ہونہار اور لائق بیٹا تھا، تو اپنے بیٹے کو لے کر چلے۔ شیطان روایات میں آتا ہے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا انسانی شکل میں کہ یہ آپ کا بیٹا اسماعیل کہاں گیا؟ تو ان کا ابا لے گیا کہ تمہیں پتہ بھی ہے وہ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا وہ تو اپنے بیٹے پر بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ یہ کہتا ہے اللہ کا امر ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر امر الہی ہے تو پھر کر گزرنا چاہیے، اللہ کے امر کو پورا کرنا چاہیے۔ باپ آگے جا رہا ہے، بیٹا تھوڑے سے فاصلے پر پیچھے ہے۔ شیطان انسانی شکل میں اسماعیل کے پاس آئے، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ کہتے اللہ کا امر ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا امر ہے تو پھر انہیں کر گزرنا چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بیٹے سے خواب کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا ابا جان میں اس کے لیے تیار ہوں۔ منہر میں لے گئے جہاں قربانی کرتے ہیں، مینا میں۔ شیطان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا رکاوٹ ڈالنے کے لیے کہ کیا کر رہے ہو؟ خوابی تو تھا، خوابی کی وجہ سے آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں، بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھینچ کر 7 پتھر مارے، اسے کنکریاں ماری جہاں ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، عقبہ گھاٹی کے پاس جمرہ کبریٰ کے اندر، جسے بڑا شیطان کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے غائب ہو گئے، پھر درمیان میں پھر آ گیا اور پھر یہی وسوسے ڈالنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھینچ کر 7 کنکر مارے، پھر زمین میں دھسا اور آگے بھاگ گیا۔ پھر جہاں جمرہ اولا ہے وہاں ظاہر ہوا، وہاں پھر 7 کنکر مارے۔ تو یہ حجاج کرام 10ویں کے دن جب مزدلفہ سے آتے ہیں تو آ کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں پہلے دن، 10ویں کے دن، پھر 11ویں اور 12ویں کو تینوں شیطانوں کو مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابراہیم کی سنت ہے اور یہ شاعر اسلام میں ہے جمرات کی رمی، اور ہر کنکری پر اللہ ایک مہلک گناہ ختم کرتے ہیں
اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کنکریاں شیطان کو نیزے کی طرح لگتی ہیں اور وہ چیختا اور پکارتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تیار کیا۔ قرآن کریم نے بڑا عجیب انداز سے اس کو بیان کیا۔ فلما اسلما، باپ بیٹے نے حکم الہی کے سامنے گردن جھکا دی۔ اور دونوں ملے کہ یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو جائے۔ باپ نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کی پیشانی چومی اور بیٹا باپ کو چومتا رہا اور کہا ابا جان، موت بڑی سخت چیز ہے، آپ چھری کو تیز کر دے تاکہ میری جان اللہ کے نام پر آسانی سے نکل جائے۔ ابا جان اچھی طرح مجھے باندھ دینا تاکہ ذبح کرتے ہو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے کپڑے خون سے بچانا، کہیں میری ماں ان خون کے دھبوں کو دے کر بے قرار نہ ہو جائے۔ مناسب سمجھے تو میرا کرتا پہلے اتار لیں، میری اماں کو دے دینا تاکہ اسے تسکین ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کفن کے اندر اس کو ملا دینا۔ فلما اسلما، عربی میں اسے شرط کہتے ہیں اور پھر آگے جزا کا ذکر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ باپ بیٹے کی وہ کیفیت تھی، باپ کے ذبح کرنے کی اور بیٹے کے قربان ہونے کی کیفیت تھی کہ الفاظ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ سارا منظر آسمانی مخلوق دیکھ رہی تھی، اربا خربا فرشتے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ فَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہوں نے کروٹ کے بل انہیں لٹایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور ایک روایت میں یوں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اوپر جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہیں۔ اللہ کو قربان ہوتے وقت یہ کلمات ایسے پسند آئے کہ امت محمدیہ کے لیے یہ شاعر قرار دیے کہ نامی کے دن صبح سے لے کر 13ویں کے دن عصر تک ان کلمات کو ہر فرد نماز کے بعد ادا کرو۔ یہ مجموعہ ہے وہ پاکیزہ کلمات ابراہیم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کہے، لیکن چھری کو اللہ کا امر تھا کہ کاٹنا نہیں۔ ایک نبی میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہے اور ابراہیم علیہ السلام اولاد انبیاء میں ہیں جو 5 بڑے نبی ہیں۔ پھر ان 5 بڑے نبیوں میں 2 بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، محمد علیہ السلام۔ اور گردن ہے کتنی نازک جگہ ہے، اور وہ بھی اسماعیل کی گردن ہے
13 سالہ بچہ ہے، نہیں پھول کی طرح، پنکھڑیوں کی طرح نازک گردن ہے، لیکن امر الہی بڑی چیز ہے، اس سے بڑی آہنی دیوار کائنات میں کوئی نہیں جو امر الہی ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہ لکھ دیا کہ اللہ نے گردن کو پیتل کا بنا دیا، اور بعض حضرات نے کہا یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کمزور روایت ہے، امر الہی ہی خود سب کچھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت لگائی، پتھر پر درمیان میں چھری کو مزید تیز کیا، لیکن اللہ کا امر تھا کہ ایک بال کو اور ایک کھال کے ذرے کو نہیں کاٹنا ہے چھری۔ بعض روایات میں ابا جان الٹا کر کے رکھ دیجئے مجھے، شاید ادھر محبت کی وجہ سے چھری نہ چل رہی ہو، تو ادھر کیا پھر بھی چھری نہیں چلی۔ یہ منظر دیکھ کر تو جبریل علیہ السلام جو جنت سے دمبا لائے تھے، مینڈھا لائے تھے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جو مذبوحہ تھا، جو ذبح ہو رہا تھا جانور، یہ عظیم الجثہ بھی تھا اور عظیم المرتبہ بھی تھا، اور 40 سال جنت کی چراگاہوں میں چرا تھا۔ جو اسماعیل کا بدل ہوگا اس کے کمالات بھی تو ویسے ہی ہوں گے، تو فرشتے نے ہٹا کر وہ نیچے کر دیا، اور چھری اس پر چلی، پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ذبح ہو چکا ہے۔